السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سورہ حجرات 26واں پارہ آیت نمبر 10 آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور ایک دوسرے کی عزت اور قدر کا خیال رکھیں۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کا ہے تو اس کے ساتھ احترام ہونا چاہیے، ہمارے ملک کا ہے تو اس کی قدر ہونی چاہیے، ہماری زبان جانتا ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، نہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، جو بھی ایک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہر مسلمان کی عزت اور قدر بہت ضروری ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ اور اسی اعتبار سے انسان ہونے کے ناطے وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، بحیثیت انسان وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر انسان کی اسلام میں قدر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خاص کر دیا، اہل ایمان کو خاص کر دیا، کہا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم تعلیم دی، کہا انسان ہونے کے ناطے آپس میں رنجش، اختلاف، جھگڑا، بگاڑ ہو ہی جاتا ہے۔ حل کیا ہے؟ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ جب کہیں اختلاف اور انتشار ہو جائے، آپس میں دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کسی مسئلے میں کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اور انسان کی فطرت یہ کہ اس معمولی چیز کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اور شیطان اس کو پروان چڑھا کر کے چھوٹی چیز کو بڑی چیز بنا دیتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، معاملات کو صاف رکھو، صلح کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ صلح کرا دو، مسئلے کا حل نکل جائے گا، اور جو ذاتی اختلاف اور رنجش اور معاملات میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا وہ سب دور ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کب کیا جائے گا؟ جب ہم مل کر کے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا ہے، حدیث کا الفاظ ہے، مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا ہے، اسے رسوا نہیں کرتا ہے، اس پر ظلم نہیں ڈھاتا ہے، اور نہ ہی اسے کبھی حقیر سمجھتا ہے، یہ پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کیا مطلب بھائی بھائی ہونے کا؟ آگے اس کی صراحت کی گئی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے
اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہم اپنے مسلمان بھائی پر ظلم اڑائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کو حقیر سمجھے، اس کا مذاق اڑائے، اس پر ظلم اڑائے، اس کو نقصان پہنچائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا، کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او لجارہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل مومن پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. یہ ہے اسلام. مگر اب ہمارا مزاج دیکھ لیجئے، ہمارا عمل دیکھ لیجئے. اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے، مہینے میں 50,000 کما رہا ہے، بس ہماری آنکھیں کہاں جاتی، ہم اس کو الفاظ بھی نہیں بیان کر سکتے. وہ ترقی کر رہا ہے، گاڑی لے رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اللہ نے اس کو دیا، لیکن تکلیف ہم کو ہو رہی ہے. حسد، جلن، کینہ، کپٹ، رنجش ہم کو ہو رہی ہے. اللہ نے اس کو نوازا ہے، تکلیف ہم کو ہو رہی ہے، تو یہ حسد ہو رہا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. مسلمان کا بھائی ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے، ہمیں اس کے آگے برکت کی دعا کرنا چاہیے، برکت کی دعا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس سے جھگڑا کرنا چاہیے، اسے دشمنی کرنا چاہیے. مسلمان کا بھائی ہے. اور یہ بہت ہی اہم سبق ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. صحابہ اکرام کی سیرت اور ان کی قربانیوں کو ہم یاد کریں کہ ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. ہم اور آپ اپنے گھر کے لیے نہیں کر پاتے، ہم اور آپ اپنے سگے بھائی کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کو کیا ادا کریں گے؟ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بال بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظلم گھر میں ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ اکرام کیسے رہتے تھے، ان کی قربانیاں کیسی تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کی کیسی قدر کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں، تاجر تھے مکہ کے اندر، ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور جب ہجرت کی تو سارے لوگوں نے مال کو لوٹ لیا. مدینہ بالکل مائنس تھا، خالی ہاتھ آئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارگی قائم کی، مواخات قائم کیا. مدینہ میں جو لوگ آتے تھے تو انصار کے یہاں رہتے تھے، انصار ان کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے. جیسے کسی کے پاس جو 4 بیٹے ہیں، ایک مہاجر آیا تو اس کو اس میں شامل کر دیا گیا، کہا کہ یہ تمہارے گھر کا رہے گا، یہ تمہارے یہاں کام کرے گا، تم اسے کام لو، تم اپنے مال کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر اس کو شامل کرو. یہ قربانی تھی صحابہ اکرام کہ دوسرے ملک، دوسرے علاقے سے آئے ہوئے وہ ان کو اپنا بھائی نہیں، اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے. حضرت سعد بن ربیع نے کیا کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں. دیکھو میں جو بتلانا چاہتا ہوں یہی ہے کہ ہم مزاج کیسے نہیں بدلتے ہیں. صحابہ اکرام کا مزاج کیسا تھا؟ کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جاؤ دیکھو جو تم کو اچھی لگے اشارہ کر دو، میں طلاق دیتا ہوں، تم سے شادی کر لو. بیوی دینے کے لیے تیار ہو گئے. مسلمانوں کے لیے اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے لیے اپنی بیوی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اسے شادی کر لو. میرے پاس اتنی زمین ہے، اتنا مکان ہے، اتنا گھر ہے، اتنا یہ تجارت ہے، تم آدھا لے لو. آدھا دے دیے، کیا آدھا لے لو. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. اگر ہم یہ چاہتے کہ ہماری عزت کی جائے، ہم دوسروں کی عزت کریں. ہم یہ چاہتے کہ ہماری غیبت نہ ہو، ہم دوسروں کی غیبت نہ کریں. ہم یہ چاہتے کہ ہماری شکایت نہ کی جائے، ہم دوسروں کی شکایت نہ کریں.
ہمیں چاہے تھا کہ ہماری بات مانی جائے، ہم دوسروں کی بات مانیں، قدر کریں، احترام کرنا سیکھیں، عزت کرنا سیکھیں۔ یہی تو ہمارے مذہب کی خوبی ہے، یہی تو اخلاق ہے۔ اس اخلاق ہی کے راستے سے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اسلام کی اشاعت ہوئی ہے، اسلام دوسری جگہوں تک بہت دور دور تک پہنچا ہے اور لوگ مسلمان ہوئے ہیں اسی اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور اسلام نے یہ جو کہا، قرآن نے جو کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ اخوت اور بھائی چارگی ہمارے اندر بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کسی کا نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم صالح، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔